آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد دورہ امریکہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچ گیا۔ وفد کی لندن میں اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ پاکستانی وفد 3 دن لندن میں قیام کرے گا۔ لندن پہنچنے پر پاکستانی وفد میں شامل خرم دستگیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان مذاکرات کی میز پر آئے۔ پانی کی وجہ سے بر صغیر میں ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے پانی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ہم پانی کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد دورہ امریکہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچ گیا۔ وفد کے لندن میں ہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ پاکستانی وفد 3 دن لندن میں قیام کرے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان مذاکرات کی میز پر آئے۔ خرم دستگیر کی جانب سے یہ کہا گیا، پانی کی وجہ سے بر صغیر میں ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے پانی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ کراچی کے علاقے ضلع ساؤتھ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے۔ گاڑی پر جعلی سرکٹ اور مخصوص لائٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ ملزمان کے دوران تفتیش بڑے انکشافات بھی سامنے آئے۔ گاڑی مستونگ سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی کے پروٹوکول کی ہے۔ گاڑی کو ملزم سلیمان علی میمن کے نام پر کرائے پر لیا گیا۔ پولیس نے یہ گاڑی منشیات اور اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ضلع ساؤتھ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے، جبکہ ملزمان کے قبضے سے سیاہ رنگ کی ویگو گاڑی بھی برآمد کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم ممالک کے سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں قطر کی تعمیری کردار کو بھی سراہا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت و سرمایہ کاری کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاکستان اور ملیشیا کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم کا تاجک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا آذربائیجان کے صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد، دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، 9 ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھارتی حملے، غزہ کی صورتحال پر بات چیت، خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حامد الثانی، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، ملیشین ہم منصب اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک بھارت بڑھتی کشیدگی کم کرنے، پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ان ممالک کے ساتھ کئی شعبوں بشمول تجارت، سرمایہ کاری بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کویت سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے کی سہولت میں نرمی کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ تاجک قیادت سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران امن مذاکرات کے لیے تاجکستان کے متوازن موقف کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی۔ صدر مملکت اور دوست ممالک کے سفارتکاروں کے مابین عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید کے موقع پر ایوان صدر آمد اور خوشیوں میں شریک ہونے پر سفارتکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری سے پاکستان میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور دوست ممالک کے سفارتکاروں کے مابین عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا عید الاضحیٰ کے موقع پر لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ اگلے مورچوں کا دورہ، فرنٹ لائن دوستوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ مادر وطن کی دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رپورٹ دیکھیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے LOC کے دورے کے دوران اقلے مورچوں پر افسران اور جوانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور ان کے غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور مسلسل چیلنجز کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے ہوئے دی گئی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اپنے خاندانوں سے دور فرنٹ لائن پر عید منانا مادر وطن کے دفاع کے لیے آپ کے اپنے مقصد سے لگن کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران فارمیشن کی مثالی کارکردگی کو سراہا۔ شہداء اور غازی
शहीदियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां मुल्क की सलामती और आज़म को मजबूत बनाने का जरिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि आपने अपने जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब के जरिए मासूम पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की जानों के ज़िया का मुनासिब बदला लिया। आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारियों और भारतीय जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने के हवाले से उनकी महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने इस बात का इयादा किया कि भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना और दलेराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर को UN की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया। LOC पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल। भारतीय अभिजारियत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। वाशिंगटन के दौरे के दौरान पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा बयान सामने आ गया। बिलावल भुट्टो ने मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान ये कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को पानी की फराहमी बंद करना दरअसल एक एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। हमारी ये बात एक हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है।